ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم
احباب تھی اگے اگے آ کے بہو تاں جے محفل دے جڑا ذوق ہے بن جلے جتنے کے پیچھے بیٹھے دیو کہ سارے اگے آ رہو تے جڑے بزرگ حضرات پرے بیٹھے دیو کرسیاں دے جڑے بیمار ہوتے ہو بھی بہر ہوتے جڑے ٹھیک ہو محفل پہ بیٹھ دین تے اولے آ رہو میں ان ذکر شریف کراسا تے سارے میرے نال پھر باواز بلند مل کے ذکر شریف کرو افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ ماشاءاللہ خان میری بابی کی خیرات کے موقع پر ختم شریف ہوا یہ اس کا پروگرام ہے لائیو ڈیٹا شریف کی بچ اللہ مر جاوا اٹھدا بیدا چلدا پھردا رب تیرا نام پکاوا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن تو نبی دا چہرہ جی سونا چند تو نبی دا چہرہ مت صلی علی دا سہرہ مت صلی علی دا سہرہ پایا گالیاں زلفاں گیرا پایا گالیاں زلفاں گیرا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرم کمائے گا کلمہ کرم کمائے گا مرن بیلے کامیابے گا مرن بیلے ابھی جوائن کیا ہے کے موقع پر
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور کچھ سارا کی آواز آوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں. جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر گیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر گیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں. ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، آنسو گناہ گار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہ گار بہاتا کہاں کہاں. اور ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، خود کو نبی کی ڈال بناتا کہاں کہاں، خود کو نبی کی ڈال بناتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں. سبحان اللہ. اس وقت ہم لائیو دمتوڑ سے خالق خان جدین صاحب کی بابی جو فوٹو تھی ان کا 40واں جو سلسلے میں پروگرام ہے ماشاءاللہ لائیو فرام دمتوڑ. رسول اللہ وسلم علیہ
رسول الله وسلم عليك يا حبيب. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فاخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلا تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ محمد عبداللہ بڑے پیارے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضریہ پیش کر رہے تھے. میں اب عبدال مقدس خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الربا کا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الصلاة میرے نہایت بعد احترام بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہر 5 وقت کی مومن پر فرض ہے.
اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے ایمان والے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں تو یہ سمجھیے ابھی ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم لوگ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پاکستان آپ کا سلامت رکھے۔ یقیناً یہ خالد میر کی دعائیں ہیں اور نیک ہستیوں کے قدموں کے بیٹھنے کے توسل سے اللہ ایسی اولادیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید مقدس خان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں شہزادہ احمد رضا خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ ختم شریف پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمیں جوائن کرنے والوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم
دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوعا مشفوعا منقوش باللوح والقلم سيد العرب ولده جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى آخر ورا مصباح الظلام جميل الشيان شفيع الورم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وكسع أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين وآخر العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقل النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صادق وقوسين محبوب رب المشركين رب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کا سامان پہنچنے تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آپ کی پیاری ادا سماعت کر لیں. حضور علیہ السلام ایک دن دعوت تبلیغ کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضور علیہ السلام چلتے چلتے قبرستان کے پاس رک گئے اور ایک قبر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اس قبر کو دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گئے. آپ کے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے. چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. صحابہ اکرام ساتھ تھے اور صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا, حضور کی محفل کا یہ رویہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب آپ غمناک ہوتے یا جلالیت کی حالت میں ہوتے, غصے کے عالم میں ہوتے, آپ کے چہرہ مبارک پر جب غصے کی علامات سامنے نظر آتی تو صحابہ اکرام خاموش ہوتے. اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بات نہ کرتے, اور جب حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے اور اس کیفیت میں ہوتے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے علامات نظر آ رہے ہوتے تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے وہ بات بھی پوچھ لیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کو جب اس انداز میں دیکھا تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام بڑی دیر تک اس قبر کے پاس کھڑے رہے. پھر آپ کا جب وہاں سے گزر ہوا, صحابہ اکرام بھی چپ چاپ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرتے رہے. یہاں تک کہ اس کے بعد کافی ٹائم گزر گیا, سال, 1.5 سال یا 2 مہینے کا عرصہ گزرا. پھر حضور علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا اور وہی صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ جب اس قبرستان میں پہنچے اسی قبر کے پاس پھر کھڑے ہو گئے اور اس قبر کی طرف حضور علیہ السلام دیکھنے لگے, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر خوشی کے آثار نظر آئے. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ آئے تھے, آپ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر غمزدہ ہوئے تھے, آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا, پریشانی کے آثار نظر آئے تھے.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر خوش ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے جب میں ناراض ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ شخص اپنی قبر میں اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا تھا، اور آج جو اس کی قبر کی طرف دیکھ کر میں خوش ہوا ہوں، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو مسجد میں قاری صاحب کے پاس گیا اور قاری صاحب نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ اب وہ بچہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے توسل سے اللہ اس کے اس والد کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما رہا ہے۔ یعنی وہ جو قرآن اس کا بیٹا پیچھے دنیا میں پڑھ رہا ہے، اس قرآن کا اجر اللہ اسے دنیا میں عطا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جو مر گیا سو مر گیا، ختم ہو گیا سارا معاملہ، اس کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق، بس اسے کچھ نہیں پوچھتا، جو اس نے کیا اسی نے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا حضور آپ علمی بات کریں اگر تو آپ کے ساتھ علمی انسان بات کرے، آپ ایک سنی سنائی بات کو سامنے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے دادا حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں کوئی گالی نکالتا ہے تو کیا آپ کو غصہ آئے گا؟ کہتے ہیں تو نکالے تو صحیح۔ میں نے کہا حضور گالی نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، پلید چیز ہے، منہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارے دادا کو قبر کی سیڑھیوں سے نیچے جا کر پہنچتا ہے، تو جس کلام نے زمین اور آسمان کو سب تھاما ہوا ہے اور جو اللہ کی کلام ہے وہ تمہارے دادا تک نہیں پہنچتی۔ کہتے ہیں حافظ صاحب مجھے زندگی میں کسی مولوی نے اس طرح مسئلہ نہیں بتایا، مجھے اس سے پہلے تو مولوی عجیب ہی باتیں بتاتے رہے، اس طرح کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن اللہ کی کلام یہ پڑھ کے جو شخص دعا کرتا ہے تو یقیناً مرنے والے کو اس کی دعا پہنچتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہی پیچھے والوں کا کام ہوتا ہے، جب ان کا کوئی بچھڑ جائے تو اس کے پیچھے اللہ کی پاک کلام پڑھ کے، صدقات کر کے، خیرات کر کے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا کے، کسی ننگے کو لباس پہنا کر، کسی راستے کو نکلوا کر، کسی جگہ پانی کا اہتمام کر کے، کسی مدارس کے اندر کسی بچے کی داد رسی کر کے وہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے صدقے مرنے والے کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنے بڑوں کے پیچھے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے دعا کرنے کی اور محفلیں ذکر اور درود اور نعت اور استغفار کی، قرآن مجید کی، قرآن خوانیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صاحبزادہ احمد رضا خان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے اصلاح ثواب کی دعا کریں اور کام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ پکا پکایا ہے، جو کچھ عبد المالک خان صاحب، خالد خان صاحب، افتخار خان صاحب، ان سب نے اور ان کے ساتھ ساری ٹیم نے جو یہ ساری کاوشیں کی ہیں، اتنے اچھی اس محفل کا انعقاد کیا، کھانے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ علیہ خانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے بھی بالخصوص افتخار بھائی کی زوجہ محترمہ جن کی اصلاح ثواب کے لیے یہ محفل ہوئی ہے، ان کے لیے اور ہم سب کے جو عزیز و قربا فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے اور ساری امت مسلمان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ العالمین اس محفل پاک میں جو قرآن خوانی کی دی گئی بظاہر ذکر درود شریف نعت شریف پڑھی گئی، اللہ العالمین سڑی حاضری تھے آنا اتنے بہنا، اللہ العالمین آپ بھی جناب قبول و منظور فرماؤ۔ اے اللہ العالمین اس طرح ثواب ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ۔ اے اللہ العالمین اس طرح ثواب تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء اکرام، تمام کلمہ پڑھنے والے ایسا کامل ثواب نصیب فرماؤ۔ اے اللہ العالمین اس طرح خصوصاً بالخصوص ثواب افتخار بھائی ندی زوجہ محترمہ کو چاہنے، اے اللہ العالمین اس سالے ثواب سے جڑی محفل کی دی گئی ہے، اے اللہ العالمین اس سے صدقے انہاں دی
درجات بھی بلندیاں عطا فرماؤ اے اللہ العالمین انہاں دی قبر مبارک جنت دے باغات وچوں ایک باغ بنا چھوڑو اے اللہ العالمین اساں سارے بھی آپس وچ انس اتفاق اتحاد نصیب فرماؤ اے اللہ العالمین تمام امت مسلمہ تے اے اللہ العالمین اس ٹائم جڑے ظلم دائے جتے اے اللہ العالمین اساں انہاں دی دعاؤں وچ اساں شامل کرو تے اے اللہ العالمین انہاں ظالمان نیست و نابود فرماؤ اے اللہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس بستی تے کرم عطا فرماؤ اے اللہ العالمین اس بستی میں جتنے بھی احباب اس دنیا فانی تو پردہ فرما گئے اے اللہ العالمین انہاں دی روحاں پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ اے اللہ العالمین تمام موئے مسلمانوں دے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرماؤ اے اللہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک واسطے جنہاں لوگاں کاوش کیتی ہے اے اللہ العالمین انہاں بھی اس سے اجر عطا فرماؤ اے اللہ العالمین انہاں سارے اے اللہ العالمین لوائقین صبر جمیل عطا فرماؤ اے اللہ العالمین اسی طرح سے سارے اپنے بڑیاں پیچھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ تے خصوصاً بالخصوص دعا کرو جوید چاچا انہیں سجادہ نشین مولا پاک سرکار دے اللہ العالمین انہاں دی والدہ صاحب واسطے دعا کرو خصوصاً بالخصوص اے اللہ العالمین انہاں بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ اے اللہ العالمین جتنے بھی حاضرین دے جتنے بھی کار والے کوئی بھی بیماریاں چھوڑ کے آئیں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتیں چھوڑ کے آئے دیں اے اللہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام پریشانیاں بیماریاں تکلیفاں مصیبتیں دور فرماؤ اے اللہ العالمین اسا منگنے دی گت نہیں آندی اپنی جناب وچ عطا فرماؤ اے اللہ العالمین تمام بندیوانا دی بن خلاص بے اولادیں اولاد نیک برزق رزق حلال قرضداراں دی قرض شفا مسافرہ خیر جو بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام بیماریاں تو کامل شفا عطا فرماؤ اے اللہ العالمین اسا سارے موت تو پہلے موت دی تیاری کرنے دی عطا فرماؤ نصیب فرماؤ اے اللہ العالمین اسا زندگی وچ بھی اپنے نیک لوگاں دی غلامی وچ رہو مارے ہوئی اپنی غلامی وچ اے اللہ العالمین میدان محشر وچ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سبز جھنڈے تلے اٹھنے دی اسا سعادت عطا فرماؤ اے اللہ العالمین اسا سارے موت تو پہلے موت کی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرماؤ نظر دے وقت کلمہ شریف پڑھنا نصیب فرماؤ محشر دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعتی سعادت نصیب فرماؤ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک